مقرر کیے گئے ہیں اور ہمارے محاضرہ پڑھنے والے پیش کرنے والے مفتی صاحبان بھی ہیں اور ہمارے مدارس کے استاد بھی ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں اس وقت آپ کے سامنے مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں اور یہاں تشریف لائیں، میں چند الفاظ ان کے بارے میں تعارف کے طور پر پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب مفتی اشرف صاحب قاسمی ایک عالم جلیل ہیں اور مہتپور ضلع اجین میں آپ بہت زبردست کام انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور سے 3 میدانوں میں، ایک تو میدان دارالفتاح کا ہے اور دوسرا مجدد الفسانی اکیڈمی آپ نے قائم فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں کام آپ بہت بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور تیسرے آپ علمی رفیق ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے۔ مولانا محترم ایسے شہر میں کام کرتے ہیں کہ جہاں مختلف الخیال لوگ موجود ہیں، اور اس میں تمام دینی اداروں کے فارغ علماء بھی ہیں، اور بدعت اور خرافات اور تمام وہ چیزیں جو غیر اسلامی رسومات وہاں ہوتی ہیں، وہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، اس میں بھی آپ کام انجام دے رہے ہیں، اصلاح کا ایک زبردست فریضہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کا بڑا کام تو علمی کام ہے، مختلف طریقوں سے محترم کے واٹس ایپ پر مضامین آتے رہتے ہیں، اور معلومہ پر خاص طور سے آپ نے بہت ہی لمبی چوڑی تحریر مرتب کی تھی جو اس میں آئی تھی، جس کو میں نے بھی پڑھا تھا۔ تو ہمارے مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی اس وقت آپ ہندوستانی سماج میں مخلوط معاشرہ، اس پر آپ اپنا قیمتی محاضرہ پیش فرمائیں گے، اور ہمارے صدر جلسہ جناب مولانا محمد احمد صاحب مدد العالی تشریف لے آئے ہیں، اور یقیناً آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ایک عظیم الشان علمی ادارہ، تعلیمی ادارہ جو شہر بھوپال میں 70 سال سے چل رہا ہے، اور آپ کے والد محترم مرحوم مفتی عبدالرزاق صاحب جو ابھی انتقال فرما گئے، اور آپ کو جانشینی کا پورا ایک موقع دیا اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ الحمدللہ مولانا محمد احمد صاحب تعلیمی ادارے کو والد محترم کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس تربیتی ورکشاپ میں بحیثیت صدر تشریف لائے۔ اب میں محاضرہ پیش کرنے کے لیے مفتی محمد اشرف صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اعلان ہوا ہمارے عنوان کا، یہ عنوان نہیں تھا، ہمارا عنوان تھا اسلام میں وطن پرستی کا مفہوم۔ جو لیٹر مجھے موصول ہوا تھا اس میں یہی عنوان تھا، اور اسی عنوان پر ہم نے لکھا ہے۔ شاید اس شیٹ میں کچھ کتابت میں غلطی ہو گئی ہے، تو میں اسی موضوع پر اپنا محاضرہ پیش کر رہا ہوں۔ اسلام میں وطن پرستی کا مفہوم، یہ موضوع تھا ہمارا۔ مقالے کا مقالے کے مقرر عنوان میں لفظ پرستی کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں پرستش اور پرستش کا نمائندہ کوئی بھی لفظ یا عمل غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔
ایسے الفاظ جو اپنی ذات میں بہتر معنی رکھتے ہوں لیکن ان میں غلط معنی مفہوم کی گنجائش ہو تو شریعت میں اس تعبیر، بیان اور الفاظ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا اپنی ذات میں کوئی خراب معنی نہیں رکھتا لیکن دوسرے معنی کی گنجائش تھی، اس لیے اس کو بدلنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے غیر اللہ کے لیے لفظ پرستی یا پرستش کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ پرستش پر مشتمل عمل، فکر اور ایکٹیویٹی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اختیار کرنا شرک ہے، جو انتہائی درجہ بڑا بھاری گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قل لو كان معه۔ آیت بہت ساری مجھے لکھ رکھی ہیں، شرک کی تردید کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں میں، مقالہ طویل ہو گیا، سامنے کوئی گھڑی بھی نہیں ہے کہ میں اس لحاظ سے اپنے مضمون کو سمیٹ سکوں۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا کر کئی ایک خدا مان کر بندہ اتنے بڑے جرم اور اپرادھ کا مرتکب ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں ہوگی۔ 2-3 خدا ماننے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم ان کے بدلہ میں ان پر دوسرے چمڑے پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ شرک سے بیزاری اور نفور، اللہ کی رضا خوشنودی دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ترجمہ پڑھتا ہوں، میں نے کہا اے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے، تمہارے مال و اولاد کو بڑھائیں گے، تمہارے لیے باغ لگا دیں گے، نہریں جاری فرما دیں گے۔ توحید کے خلاف شرک، بت پرستی یا غیر اللہ کی پرستی سے یہی نہیں کہ مذہبی لحاظ سے اللہ کے متوازی باطل معبود کا اقرار کر کے بندہ آخرت میں عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، بلکہ صنم پرستی یا مشرکانہ فکر اس مادی دنیا میں بھی انتہائی درجہ تباہی و بربادی اور عام انسانوں کو چند شاطر افراد کا غلام بنانے کا قوی ذریعہ ہے۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ ترجمہ ماتو قرآن سے پڑھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہ کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کی مال اور اولاد ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا۔ مراد ان شخصوں سے روسا ہیں جن کا عوام اتباع کیا کرتے ہیں۔ مال اور اولاد کا ان روسا کو نقصان پہنچانا بڑی معنی ہے کہ مال و اولاد سرکشی کا سبب بن گئے، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا وہ ایسے ہیں جنہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی اور جنہوں نے اپنے تابعین سے یہ کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ بالخصوص وقت کو، سوا کو، یغوث کو اور یعوق کو اور نسل کو چھوڑنا۔ خصوصیت ان کے ذکر کی اس لیے کہ یہ بت زیادہ مشہور تھے اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا کر گمراہ کر دیا اور مکر کفار یہی گمراہ کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا لو ورنہ بدحال بیار مددگار ہو کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ ادنا اور تعامل سے معلوم ہوتا کہ غیر اللہ کی پرستش کا جذبہ دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی تباہ کن ہے کہ ایک طرف ایک مجسمے اسٹیچو پر اربوں روپے پھونکنا معمولی بات ہے، ایک صنم خانے کی دیواروں کال کوٹھریوں میں دولت کا اتنا ذخیرہ جمع ہے کہ اس سے پورا ملک چلایا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے اپنے ملک کے بجائے برما جیسے اقتصادی اور اخلاقی لحاظ سے مفلس ملک کے 2600 سالہ قدیم ایک سرمقدار شیو دگون پگوڈا کی مثال پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیو دگون پگوڈا کی بنیاد اینٹوں کی ہے جسے اصل سونے کی کئی 100 پلیٹوں سے ڈھانپا گیا ہے۔
اوپر کی عمارت میں بھی 22,000 سونے کی سلاخیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے سب سے اوپر والے حصے کو ڈائمنڈ بٹ کہتے ہیں، جس میں 5,448 ہیرے، 2,317 نیلم اور کثیر تعداد سرخ یاقوت اور پکھراج پتھر جڑے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیرا کو 76 کیرٹ 15 گرام کا ہے۔ اس کے علاوہ اس پگوڈا میں 1485 گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، جن میں سے 420 چاندی کی، باقی سب خالص سونے کی ہیں۔ یہ ایسے ملک کی داستان ہے جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی، کھانے کے لیے دوسری کمزور کمیونٹی کو سرعام قتل کرتے ہیں، لیکن صنم کلا کے لیے ایسی دولت ان کے پاس موجود ہے۔ اس طرح باطنی بدخانوں کی بنیادوں اور دیواروں میں ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی دفن ہے، جو خوراک، گھی، دودھ، ناریل اور دیگر اشیاء ندی نالوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ارباب سیاست صنم پرستوں کی اس کمزوری کو محسوس کر کے ملک کے اصل تعمیری مدوں سے ان کی توجہ ہٹائے رکھنے کے لیے انہی کاموں میں الجھائے رہتے ہیں، اور پھر صحت، تعلیم، خوراک، ذرائع آمدرفت، زندگی کی بنیادی سہولیات اور ناگہانی مواقع پر کام آنے والے لازمی اشیاء کے انتظام جیسے اہم امور پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کارخانے، کاروبار، روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں، عوام کو ہر طرف مشکلات کا سامنا ہے، لیکن آنکھوں پر پڑے صنم پرستی کے پیلے چشمے کی بنا پر اکابر مجرمیہ کی انتظامی نااہلی پر سوال سوچنے کی صلاحیت سے بھی صنم پرست عوام محروم ہو چکی ہے۔ ملک، سماج، فرد، جماعت، قوم، قبیلہ سب کو تباہ کر کے عام انسانوں کو چند افراد کا غلام بنانے کے لیے بہت سے ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن ان وسائل اور ذرائع میں سب سے قوی ذریعہ صنم ہے۔ اصنام کے ساتھ عام لوگوں کی عقیدت قائم کر کے بآسانی ان کو چند افراد کا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کو توڑنا، عدلیہ کے اعلیٰ ترین مسند پر بیٹھ کر ثبوت و شواہد کے باوجود دن کے اجالے میں انصاف اور نیائے کو شرمندہ اور رسوا کرنا اصنام کے نام پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حقداروں اور مظلوموں کے ان کو حقوق سے محروم کر دینا اور ظالموں کے حق میں فیصلے صادر کرنا، انصاف کے کئی پیمانے تیار کر لینا، صنم پرستی کے عینک لگا کر مجرموں کو بے لگام چھوڑ دینا مشرکانہ فکر کا ادنا کرشمہ ہے۔ یاد رکھیں، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، درخت، دریا، پہاڑ، زمین و آسمان، چرند پرند، یہ سب انسان کے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، نہ کہ معبود۔ اینٹ اور پتھر اور دیگر اشیاء اور دھاتوں سے بنائے جانے والے باطل معبود انسانوں کے ذریعہ پکارے جانے والے ناموں سے زیادہ کچھ وقات نہیں رکھتے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو محض کچھ نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ صرف اٹکل اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی بنا پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پکے یقین اور دڑ و وشواس کے مطابق اپنے ملنے جلنے والے ہر شخص کو خدا کی پرستش کی دعوت کے ذریعہ انہیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے اور دنیا میں چند انسانوں کا غلام بنانے سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ سب سے بڑی معروف و خیر کی بات اسلام توحید و رسالت ہے، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ سب سے بدترین برائی اور منکر صنم پرستی یا شرک ہے، جس سے عام لوگوں کو روکنا تمام مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے۔ کسی کے ساتھ وفاداری اور اس کی اطاعت و خدمت گزاری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، بلکہ پرستش اور جذبہ پرستش کے بغیر بھی بہتر سے بہتر انداز میں اطاعت و خدمت اور وفاداری و فداکاری ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اسلامی تعلیم اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کائنات میں سب سے عظیم ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جس اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری حدیث نمبر 15۔ کوئی شخص تم میں سے ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔
ان تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و ناموس کے لیے مسلمان ہر دور میں ہر جگہ کفن بردوش ہو کر اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لے کر کھڑے رہتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں. اور بقول اقبال یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں ہے موت سے ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستش اور سجدہ کی اجازت نہیں ہے. حدیث رسول کوٹ کی ہم نے پھر آگے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے بعد بھی جو باتیں آئی تھیں ان کی کوٹ کی چھوڑ رہا ہوں میں. ماں باپ سب سے معزز ہیں، بڑے اکرام کا حکم دیا گیا. حدیث میں فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. اس کے باوجود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کے بعد والدین کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور ان کی نامناسب باتوں کو برداشت کرنے کی تلقین و تاکید کے ساتھ مشرکانہ باتوں میں ان کی اطاعت سے منع فرمایا. آیت لکھی ہم نے ترجمہ. اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ خوب ادب سے بات کرو، ان کے سامنے نیاز مندی سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے. والدین جیسے محترم و مکرم ہستیاں اگر اپنے اولاد کو غیر اللہ کی پرستش کا حکم کریں تو اولاد کو ان کی یہ بات ماننے کی قطعی اجازت نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تم ان سے کہنا کہ نہیں مانو، ان کا کہنا نہیں مانو اور بہتر طور پر دنیا میں ان کے ساتھ رہو. نیز اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تم کو واپس آنا ہے تو تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں بتا دوں گا. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص شے ہستی کے پرستش کی اسلام میں قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی شخص شے ہستی کے لیے پرستش کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. فرد، جماعت، معاشرہ، ملک کو دینی و دنیاوی نقصان و خسارے سے بچانے کے لیے مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش اور شرک سے روکنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے میں شرک کے خلاف منطقی اور انتہائی درجہ قابل فہم اسلوب میں حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی علیہ الرحمہ کی کتاب قصص النبیین حصہ اول و دوم کا ہندی، انگریزی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے عام کر دیا جائے تو اس ترجمہ سے بھی بت پرستی کی نامعقولیت ذہنوں میں راسخ ہو کر مشرکانہ فکر کا دیو مالائی محل مسمار ہو سکتا ہے. آمدن بر سے مطلب وطن یا جائے رہائش اور شریعت کی تعلیمات، مادہ وطن، دار، بلد وغیرہ کے الفاظ قرآن و حدیث میں مختلف موقع پر آئے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ نے تم لوگوں کی بہت سے موقع پر مدد کی ہے. انسان کی جائے پیدائش اور وہ جگہ جہاں وہ مستقل سکونت اختیار کرتا ہے اس کے مقابل میں وطن اقامت آتا ہے جہاں عارضی طور پر بندہ یا اس سے 15 یا اس سے زائد دنوں تک اقامت کی نیت کر کے ٹھہرا جائے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے. کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہوں. وطن لفظ مصدر ہے موطن کے معنی میں، یہ باب مفاعلت سے ہے جس میں مشارکت کا معنی ہے، جیسے مضارع اور صاحب الارض کے اشتراک کو بتلاتا ہے. مضاربت میں مضارب اور صاحب المال کے درمیان اشتراک کو بتاتا ہے. اسی طرح وطن میں مفاعلت سے مواطن اور موطن یا وطن کے درمیان اشتراک کو ظاہر کر کے لغوی طور پر یہ بتلاتا ہے کہ وطن سے مراد انسان کی رہائش اختیار کرنے کی جگہ یا مکان. اس لحاظ سے گھر مراد ہوگا. اب گھر مراد ہوگا تو گھر کے مواطن کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس لحاظ سے گھر کے جملہ مکینوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے جملہ افراد کی خیر خواہی بھلائی کی فکر اور اپنی ذات کے علاوہ گھر والوں کی حفاظت کی تاکیدی تعلیم کے ذریعہ اسلام ایک مثالی وطن، گھرانہ یا معاشرہ تشکیل دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، گھر میں اپنی بیوی کی
اگر کسی بات پر نہ اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ لڑکوں و لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر دوزخ سے حفاظت، بخاری حدیث نمبر 1418۔ جنت کی بشارت سنائی گئی، ابو داؤد حدیث نمبر 5146۔ اسی طرح عورتوں کو گھر میں شوہر اور اس کے بال بچوں اموال کا نگہبان بتایا گیا، بخاری حدیث نمبر 1161۔ والدین کی خدمات، ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کے نامناسب الفاظ و کلمات پر انہیں اف تک کہنے کی ممانعت پر قرآن مجید کی آیات گزشتہ صدور میں نقل کی جا چکی ہیں۔ یہاں ترجمہ پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جنت، آپ سے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی ماں کی خوشی، ماں و باپ کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں و باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو، اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ غریب رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بھیک مانگنے والوں کی امداد اور قیدیوں کی رہائی کے لیے روپیہ خرچ کرنے والے مسلمانوں کو اسلام معاشرے کا سچا اور متقی انسان قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خود چاہت رکھنے کے باوجود محتاج یتیم قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر آیت 8۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اگرچہ خود فاقہ سے دو چار ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی طبیعت کی حفظ سے محفوظ رکھتا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، محتاجوں مسافروں کو ان کا حق بیجا خرچ نہ کیا کرو۔ اور اگر تم کو اپنے پروردگار کی طرف سے روزی کی انتظار ہے جس کی تم کو امید ہے تو ان محتاجوں سے پہلے تہی کرنی پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دیا کرو، نہ تو اپنے ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو۔ یہ سب جو معاشرے میں رہنے کے لیے اسلامی ہدایات ہے، بہتر معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں آیات اور حدیثیں نقل کی ہیں ہم نے۔ اس طرح اسلام مکانات کے مکینوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی گہرے مراسم اور معاملات کا مضبوط راستہ بتلاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسافر و پڑوسی کو انسان کی فطری دل جمعی کا ذریعہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ حاجر اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ مسلم معاشرہ کے لیے آئیڈیل ہیں کے بارے میں ایک طویل روایت ہے جس میں مسافروں کو اپنے پڑوس میں آباد کر کے معاشرے کی تعمیر اور دل جمعی کی خبر دی گئی، بخاری حدیث نمبر 3364۔ اسلامی ہدایات کی پابندی کرنے والوں کے گھروں میں جو سکون و راحت دیکھنے کو ملتی ہے وہ دوسرے نظریات کے حامل افراد کے یہاں نہیں ملے گی، اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے مسلمانوں میں پڑوسیوں، مسافروں، مجبوروں اور حاجت مندوں کی نصرت مدد کا جو رواج پایا جاتا ہے اس کی تازہ و زندہ مثال لاک ڈاؤن کے موقع پر دیکھنے کو ملی ہے۔ مسلمانوں نے ہر قسم کے نامساعد حالات کے باوجود ممبئی سے کلکتہ، بنگال، مدراس اور کیرلا سے ہمالیہ کی ترائی تک سڑکوں پر پیدل چلنے والے مزدوروں فاقہ کشوں کی جس طرح مدد کی ہے۔ گودی میڈیا کے شرارت مسلمانوں کے خلاف اس کی منفی رپورٹنگ کے باوجود پورے ملک بلکہ عالم میں اس کی بات گشت سنی گئی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے 2021 مارچ کے آخر میں مسلمانوں کی اس موقع پر خدمات کی سراہنا کی۔ یہ سب فرد و جماعت کے توتن کے ساتھ اپنے گھر، بستی، علاقہ آبادی میں رہنے یا آبادی سے گزرنے والے حاجت مندوں کی امداد و نصرت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کا اثر ہے، جس سے معاشرے میں جوڑ، مرافقت، معاونت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی و جغرافیائی لحاظ سے وطن، شریعت نے سیاسی جغرافیائی لحاظ سے وطن کو جان و زندگی کی متوازی قرار دیا ہے۔ پھر آگے آیت چھوڑ رہا میں، شریعت نے وطن سے بے دخل کیے جانے پر جنگ کی اجازت اور حکم دی ہے۔ آیت نمبر 41 سورہ حج۔ اسلامی ریاست اور وہاں کی متوطن، جدید سیاسی اصطلاح کے مطابق جائے رہائش کے ساتھ کسی ریاست کے زیر انتظام جملہ علاقے کو مواطن کا وطن کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی ریاست کے لیے مزید 2 اضافے کیے ہیں۔ اول، اسلامی ریاست دنیا کے تمام مسلمانوں کا وطن ہے۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی ملک و ریاست میں رہتا ہو، مذہبی اشتراک کی بنیاد پر وہ مسلم ریاست کا مواطن ہے۔
یہ ہم نے حوالہ لکھا ہے، چھوڑ رہا ہوں سب۔ علاقہ، نسل، خاندان یا رنگ کی بنیاد پر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ کردار کی خوبی و کمال انسان کی عزت و افتخار کا باعث ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمانے کے بعد ہم مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک گوشہ میں صفہ چبوترا پر غیر مقامی یعنی مہاجر صحابہ کی تعلیم تربیت کے لیے اقامتی مدرسہ ریزیڈنشیل اسکول قائم فرمایا اور 8 مسجدوں میں مقامی طلبہ کے لیے ڈے اسکول قائم فرمایا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی میں مقامی طلبہ کے لیے مدینہ کی 8 مساجد میں غیر اقامتی مدارس ڈے اسکولز قائم ہوئے اور غیر مقامی یعنی مہاجر صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ مدرسہ قائم فرمایا، جس میں ہر علاقے سے آنے والے طلبہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ کسی بھی غیر مقامی طلبہ کے لیے مسجد نبوی یا صفہ کا دروازہ بند نہیں تھا۔ مدینہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے اور پناہ لینے کے لیے باہر ہجرت کر کے آنے والوں کو مدینہ کے مسلمانوں کی طرف سے بھرپور استقبال ہوتا تھا۔ ان انصار و مہاجرین کی باہم معاونت و مواقعات کو قرآن مجید اور حدیث رسول میں مختلف مواقع پر مثالی انداز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ مدینہ میں ایک طرف مہاجر اور پردیسی مسلمانوں کی استقبال ہوتا تھا تو دوسری طرف باہر سے آنے والے مہاجر مسلمانوں کو اسلام دشمنوں اور منافقین کی سازشوں و مخالفتوں کا سامنا رہتا تھا۔ بعض منافقین مالی امداد روک کر مہاجر مسلمانوں کی دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے باہم مشاورت کرتے تھے، جسے قرآن مجید نے نقل کیا سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ یعنی دوسری ریاست سے آنے والے مسلمانوں کو میں آخر میں خلاصہ جو ہے ہمارے مقالے کا اس کو میں کہہ دیتا ہوں، دو پیج کا ہے، ہمارے پاس 3 منٹ کا ہے۔ وطن کے لیے اسلامی ہدایات۔ وطن سیاسی، جغرافیائی، شہری انتظامات کا نام ہے۔ وطن کے ساتھ عبادت اور عقیدے کا تصور نہیں ہے۔ وطن کی وفاداری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، بغیر پوجا کے بھی خدمت و وفاداری بلکہ فداکاری پائی جاتی ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی بھی شے، ہستی یا وطن کی پرستش قطعی طور پر ممنوع ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمانوں کا وطن ہے۔ اسلامی ریاست میں پناہ لینے والے مسلمانوں کو شرعی لحاظ سے وہاں کے اصل باشندوں کی طرح تمام حقوق و مراعات حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، وطن کے سلسلے میں صرف یہی نہیں کہ وطن پر باشندوں کے حقوق لازم ہے، بلکہ باشندوں پر بھی وہ حقوق لازم ہوتے ہیں جن سے وطن کو استحکام و ترقی حاصل ہو۔ وطن کے باشندوں کے حقوق میں انسان کی مذہبی آزادی، امتیازات، ملکیت، انسانی شرافت، دیگر خصوصیات کا حق حاصل ہے۔ حکام کی طرف سے جاری ہونے والی جائز ہدایات کی پیروی کرنا، دوسروں کو حاصل آزادی و خصوصیات کا لحاظ کرنا باشندوں پر لازم ہے۔ مسلم ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو اسلام سمجھائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ ریاست کے تمام باشندوں کو عدل انصاف کے ایک پیمانے سے مربوط کر کے انہیں باہم کے ساتھ رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کے تحفظ و ترقی اور استحکام کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ریاست کے تمام باشندوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلموں کو مذہب پر عمل کی آزادی کے ساتھ مذہب کی آزادی کے ساتھ ان کی جان، مال، معاش، آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کے فقر افلاس کا مال سے معذور ہو جانے کی صورت میں ان کے لیے بیت المال کے وظائف اتنی مقدار میں جاری کیے جائیں جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ غیر مسلم ملکوں میں مذہبی آزادی کے ساتھ حکومت کی حفظ و امان پروٹیکشن میں مسلمانوں کا رہنا جائز ہے۔ غیر مسلم جمہوری ملک میں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ، اس میں جو شقیں یا درخواست نصوص شریعت سے متعارض نہیں ہیں، اس معاہدے کی پابندی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ جمہوری ملک میں جہاں غیر مذہبی حکمرانوں کا تحفظ مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہونے کے ساتھ ہی دیگر اقوام کی طرح مسلمان بھی حکومت میں حصہ دار ہوتے ہیں، وہاں جمہوری ملک میں امن انصاف کے قیام کے لیے مقننہ لیجسلیٹو سسٹم، عدلیہ جوڈیشری، انتظامی ایڈمنسٹریشن، میڈیا، چاروں بنیادی شعبوں میں مسلمانوں کو جگہ بنانا ملک کے تمام خطوں میں آباد مسلمانوں پر کفایہ کے درجے میں ضروری ہے۔ جس علاقے میں مسلم پولیٹیشین نہیں ہے اس علاقے کے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ اسلامی ملک کی طرح جمہوری ملک میں جہاں مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور حکومت شراکت کا حق حاصل ہو، اسلامی ریاست کی طرح تعمیر ترقی اور عوامی سہولیات کے لیے شرعی لحاظ سے حکومت و عوام سے معاملت کے پابند ہیں۔ غیر اسلامی یا غیر مذہبی ملک میں اگر مسلمانوں کو خطرات کا سامنا ہو تو مسلمانوں کے الگ الگ احوال و قواعد کی بنا پر وہاں سے ہجرت کے سلسلے میں 5 صورتیں ہیں، جن میں سے بنیادی طور پر حکم یہ ہے: الف، جو اپنے دین و ایمان کو وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ ہجرت کی استطاعت رکھتا ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا اس پر واجب ہے۔ جو لوگ ایسے ملک میں رہ کر اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دعوت الاسلام میں کسی اور طور پر خود سے
یہ دوسرے مقامات پر مقیم مسلمانوں کے ذریعے اس ملک کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں وہاں سے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 15 جہاں جمہوری ملکوں میں مذہبی آزادی کے ساتھ دعوت اسلام کے فریضے کی ادائیگی کی اجازت ہو، وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں رہ کر مذہب اسلام پر خود عمل کرنا اور وہاں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے اسلام کے پیغام امن و انصاف و مساوات کے عوام کو متعارف کرانے کا کام مسلسل جاری رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا ملک بھارت ایک غیر مذہبی جمہوری ملک ہے جہاں مذہب کی تعلیم و تبلیغ کی آزادی حاصل ہے، اس لیے عام حالات میں مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک بھارت کے قوانین میں ہمارے مذہبی تشخصات، تبلیغ مذہب کی آزادی، جان و مال، معاش، عزت آبرو کے تحفظ کے ساتھ یہاں کے باشندوں کو بے شمار حقوق و اختیارات حاصل ہیں۔ اس لیے اس ملک بھارت کے قوانین میں جو دفعات شریعت کے خلاف نہیں ہیں ان کی پابندی کرنا مسلمانوں پر بھی لازم ہے۔ دین و مذہب اور انسانیت کے بجائے علاقہ، وطن، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعاون و تناسل جاہلیت اور کفر کا نعرہ ہے۔ اس لیے اہل علم مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ علاقہ، نسل، رنگ کی بنیاد پر تقسیم سے بچاتے ہوئے اخوت اسلامی کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔